بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دو لوگ اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے مقرب ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے عمل کرو، رزق کے دروازے تم پہ ایسے کھلیں گے جیسے خزانے بہہ پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لونگ پہ مخصوص طریقے سے دم کرتے ہی گھر کی تنگی، قرض، بے برکتی اور غربت ایسے ختم ہوتی ہے جیسے اندھیرا روشنی کے سامنے بھاگ جاتا ہے۔ جو شخص اس عمل کو یقین، دل کی سچائی اور اللہ کی نعمت سمجھ کے کرے گا نا، اس کے گھر میں دولت ایسے آتی ہے کہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو میں نے ایک اللہ کے نیک ولی سے خود حاصل کیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس طریقے کو یقین کے ساتھ کرے گا نا، اللہ اس کے لیے رزق کے وہ دروازے کھول دے گا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں ٹوٹا ہوا، پریشان اور خالی ہاتھ اس بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، اور انہوں نے میرے چہرے کی حالت دیکھ کے کہا کہ بیٹا، دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو گھبرایا نہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے خزانے کبھی بند نہیں رکھتا۔ اسی رات اس اللہ والے نے مجھے ایک ایسا خاص عمل دیا جس نے میری زندگی بدل دی، میرے حالات بدل دیے، میرے رزق میں ایسی برکت ڈالی کہ میں خود حیران رہ گیا کہ صرف دو لونگ کے دانے اتنی بڑی تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ روزی کی تنگی، گھر کی بے سکونی، رشتوں کی بندش، قرض کے بوجھ، بیماریوں اور بے برکتی سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وسیلہ مل جائے جو زندگی کو بدل دے۔ اس بزرگ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا، جو عمل میں تمہیں دے رہا ہوں نا، اسے کھیل سمجھ کے نہ کرنا، کیونکہ اس میں وہ طاقت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے سمجھ کے کرنا اور آخر تک سننا۔ میرے دوستو، یہ جو دو لوگ ہیں نا، یہ صرف ظاہری چیزیں ہیں، اصل تاثیر ان الفاظ میں ہے جو اس بزرگ نے خفیہ طور پر مجھے سکھائے تھے، اور انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ انہیں درمیان میں نہیں بتانا، کیونکہ جو درمیان میں چھوڑ دیتا ہے نا، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے اصل ترتیب اور اصل الفاظ مس کر دیے تو ساری زندگی افسوس کریں گے کہ موقع ہاتھ آیا تھا اور آپ نے خود اسے ضائع کر دیا۔ جس طرح وہ بزرگ کہتے تھے نا کہ بیٹا، جب اللہ دینا چاہے تو بہانہ چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھا جاتا، تو آج میں وہی بہانہ، وہی ترتیب، وہی کمال کا راز آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ بھی اپنی قسمت میں وہ تبدیلی دیکھ سکیں جو میں نے دیکھی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ صرف رزق نہیں، بلکہ گھر کی بے سکونی، شوہر یا بیوی کے رویے، اولاد کی پریشانی، دشمن کی سختی، رشتوں کی بندش، کاروبار کی رکاوٹ اور ہر مشکل صورتحال کو اللہ کے حکم سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ مکمل ترتیب بتاؤں گا جو اللہ کے ولی نے مجھے دی تھی، وہ ترتیب جو اگر آج آپ نے سیکھ لی نا اور یقین کے ساتھ کر لی تو رزق، دولت اور برکت آپ کے گھر میں اس رفتار سے داخل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، تمام جعلی بابے آج سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یہ عمل سنتے ہی، کیونکہ یہ عمل خالص ہے، یہ مجرب ہے۔ میں فی سبیل اللہ لالچ کیے بغیر تمام دکھیاری بہن بھائیوں کے حوالے اپنے کلیجے کا راز کرنے لگا ہوں۔ تمام غریب، جتنے بھی غریب اس ویڈیو پہ کلک کر کے آئے ہیں نا، آج وعدہ ہے میرا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تو اگر تمہاری مکان، دکان، رب کعبہ کی قسم، اگر 3 بار پڑھتے ہی دولت سے نہ بھر جائے نا، اگر آج 3 بار پڑھتے ہی تمہاری غربت، غریبی، لاچاری ایک جھٹکے میں دور نہ ہو جائے، تو یہ میرا گربان حاضر ہے۔ آج لونگ والا ایسا عمل دے کے جاؤں گا جس نے ایک جھٹکے میں مجھے فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے میرے دوستوں سمجھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ غفلت، لاپرواہی میں کوئی اہم حصہ، کوئی ضروری بات چھوٹ جائے اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ پہلی شرط سمجھ لیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ لونگ کے 2 دانے لے کے
تنہائی میں بیٹھو اور میری بتائی ہوئی ترتیب 3 بار پڑھو اور اسی وقت پڑھیں، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ لونگ میرے دوستو ایسا کمال دکھائے گا، دیکھیں یہ عمل ویسے پڑھو گے کام نہیں کرے گا۔ یہ لونگ پہ میرے دوستو 3 بار پڑھتے ہی تمہاری غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ، غیب سے خزانے تمہارے حوالے کرے گا، دولت کو کھینچے گا، مقناطیس بن جائیں گے۔ یہ لونگ تمہارے پاس دولت کھینچ کھینچ کے لائیں گے۔ یہ لونگ کا وہ راز، وہ تسبیح میرے دوستو یہ لونگ پر ہی کام کرے گا، یہ کسی اور چیز پہ کام نہیں کرے گا۔ میں تمہیں کوئی جھوٹی بات نہیں کہوں گا، میں تمہیں اللہ والوں کا وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ آج دوں گا میرے دوستو، جس نے مجھ فقیر کو آج سے کچھ سال پہلے جب پہلی بار میں نے یہ عمل پڑھا میرے دوستو، یقین کریں میں نے سب کچھ کر لیا تھا۔ پیروں فقیروں کے دروں پہ جعلی باباؤں کے پاس جا جا کر میں نے اپنا بڑا وقت ضائع کیا۔ مجھے جعلی باباؤں نے بڑا بے وقوف بنایا، 1000 دے دے، 2000 دے دے، 5000 دے دے، یہ دے وہ دے، تیرے کام کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں قرضے لے لے کر ان کو دیتا گیا لیکن میرے حالات نہ بدلے۔ پھر میرے ہاتھ میں ایسا راز، ایسا عمل لگا لونگ کا میرے دوستو، جس نے پلک جھپکتے ہی میری تقدیر بدل دی۔ میں نے غربت میں، غریبی میں، فقیری میں، اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ والے ایک بزرگ کا بتایا ہوا لونگ کا یہ عمل پڑا تھا۔ یقین کرے میرے دوستو، ٹھیک 3 منٹ بعد میرا ایک رشتہ دار دروازے پہ آ گیا، حالانکہ وہ مجھ سے 2 گلی دور رہتا تھا۔ اچھا خاصا اس کا کام تھا، بڑا بزنس تھا۔ اس نے آ کے مجھے 5 لاکھ روپے نقد دیے۔ میں حیران رہ گیا۔ کہتا ہے مجھے ایک دم نماز پڑھ کے جیسے ہی میں کھڑا ہوا، آپ کا خیال آیا اور میرے دل میں آیا کہ میں آپ کی مدد کروں، اور میں آپ کی مدد کرنے آ گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیسا عمل ہے؟ میں نے ابھی عمل پڑھا ہی تھا اور میری ایک دم سے غیبی مدد ہو گئی۔ پھر میں نے دوستو صرف ایک ہی بات زندگی میں یہ عمل کیا، میں نے دوبارہ نہیں کیا عمل۔ میں نے یہ لونگ جو ترتیب تھی نا بتائی ہوئی اللہ والے بزرگ کی، میں نے یہ لونگ اپنی الماری میں رکھ دیا۔ بس یقین کرے میرے دوستو، دولت مجھے ساری زندگی ڈھونڈتے ہوئے آئی۔ میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنی ویڈیو میں یہ عمل بتانے لگا ہوں تو مجھے لگا شاید اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ میں غریب دوستوں بھائیوں کے لیے ویڈیو بناؤں، یہ لونگ والا راز سینے میں نہ چھپاؤں۔ دیکھیں میں نے یہ عمل آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا، میں نے یہ راز سینے میں دبائے رکھا، لیکن آج صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کو میں عمل بتانے لگا ہوں، اور بس میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا میرے دوستو۔ میں نے اللہ کے لیے میں یہ تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ خزانے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جسے پڑھنے والا انشاءاللہ ایک جھٹکے میں مالا مال ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے میرے بھائیوں، ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا، خدا اور رسول کا واسطہ ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا سب سے بڑا مخلص دوست ہوں۔ اللہ پاک کی قسم، میں اپنے کلیجے کا سینے کا لونگ والا وہ راز، دیکھیں 2 لونگ کے ثابت دانے آپ نے لینے ہیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، تنہائی میں کیوں میرے بھائیوں، تاکہ توجہ دے سکو۔ آدھے سے 1 منٹ میں یہ لونگ کے دانے پہ آپ لوگ اللہ الصمد یا ربنا اور یہ ترتیب پڑھ لو گے۔ یہ ترتیب آج سے پہلے آپ نے ویسے بھی نہیں پڑھی ہوگی، لونگ پر تو چھوڑ دیں، ویسے بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ یہ عمل میرے دوستو آپ کی غربت اور غریبی کو گریبان سے پکڑ لے گا۔ اللہ الصمد اور یا ربنا، اور ایک تیسرا جملہ بھی ہے، تینوں کو آپ نے لونگ کے اوپر پڑھنا ہے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ صرف 3 منٹ کا میرا شرطی عمل ہے، یعنی 3 منٹ میں آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ لونگ رکھتے ہی میرے دوستو، لونگ پہ عمل پڑھتے ہی ایسی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوگا، ایسا تماشا ہوگا کہ پورے محلے میں ایسا شور مچے گا، ایسی دولت کی بارش کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے؟ دیکھیں اللہ الصمد یا ربنا لونگ پر، دیکھیں میرے دوستو، اللہ الصمد عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جس میں ساری کائنات کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس کے 3 بڑے معنی ہیں، دیکھیں وہ جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ اللہ الصمد ہے۔ دنیا کا بادشاہ بھی اس کے دروازے پہ خوش آمد کرتے ہیں، فقیر بھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ ہے اللہ الصمد۔ اور بڑے بڑے خزانے رکھنے والے بھی اس کے محتاج ہیں۔ دیکھیں ہوا چلتی ہے نا، اس کے حکم سے، بارش برستی ہے اس کے حکم سے، رزق دروازوں پہ آتا ہے اس کے اشارے سے، اور اگر وہ کہہ دے بس تو ساری دنیا رک جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا وہ ہے اللہ الصمد۔ دیکھیں مشکل، بندش، بیماری، رزق کی تنگی، گھر میں بے برکتی، دشمن کی نظر، سب کا آخری علاج ہے کیا؟ اللہ الصمد۔
सोचे जरा भाइयों बहनों, ये लफ्ज सिर्फ नाम नहीं, ये ऐसा दरवाजा है जिसे पकड़ लो तो तकदीर बदल जाती है। जब कोई दिल से वैसे भी अल्लाहु समद कहता है ना, तो आसमानों में ऐसी खामोशी छा जाती है जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला है। फरिश्ते अपने पर समेट लेते हैं और रिस्क के दरवाजे खुलने में सिर्फ लम्हे लगते हैं। ये वो लफ्ज है जो बंद रास्तों में रोशनी खोलता है। और या रब्बना, मेरे भाइयों देखें, खाली मतलब समझें क्या चीज पढ़ रहे हैं आप लोगों पे। मेरे दोस्तों, कायनात के सबसे बड़े अमल और वो राज, वो तस्बीह जो आज से पहले ना आपको बताई गई ना समझाई गई, या रब्बना, जिसका मतलब है ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे सहारा देने वाले, वो जो हमारे साथ है जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना। ये लफ्ज मेरे गरीब दोस्तों दुआ नहीं है, एक पुकार है, एक गैब की तरफ सीधा जुड़ने वाला राब्ता है। रब का असल मतलब मेरे दोस्तों क्या है? पालने वाला, संभालने वाला, ऊपर उठाने वाला, हर टूटे को जोड़ने वाला, हर खोए हुए को लुटाने वाला। जब कोई बंदा या रब्बाना कहता है ना, तो फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह, ये बंदा तेरा नाम लेके टूट रहा है, इसको खाली ना लुटाना। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, तूने मुझे पुकारा है ना, मैं इसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। ये लफ्ज दिल की गहराइयों में उतर के बंदे और रब के दरमियान पर्दे फाड़ देता है। और जब दोनों मिल जाए ना, तो क्या होता है? अगर कोई दिल से कहे अल्लाहु समद या रब्बाना, तो ये ऐसा होता है जैसे आसमानों का दरवाजा खुल गया, जैसे गैब से ताकत उतर रही हो, जैसे किस्मत का बोझ हल्का होना शुरू हो गया, रिस्क के फरिश्ते हरकत में आ जाए, मुश्किलें रास्ता छोड़ दे और दिल में एक पुरसुकून रोशनी उतर आए। अब मैं वो राज लोंग वाला दूंगा, शर्ती अमल मेरे दोस्तों, इसके साथ एक ऐसा पुरसरार, ऐसा तीसरा वजीफा जिससे पढ़ते ही हर मुश्किल, हर परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अब आपने पहले नंबर पर अल्लाहु समद को पढ़ना है। पहला वजीफा याद रखिएगा। देखें, आज तक आपने अल्लाहु समद के बड़े वजीफे पढ़े होंगे, वैसे भी आप चलते फिरते देखें अल्लाहु समद सूरह इखलास की आयत नंबर 2 है। आप लोग सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मेरे दोस्तों, सूरह इखलास की आयत नंबर 2 है, लेकिन आपने सूरह इखलास नहीं पढ़नी, आपने अल्लाहु समद को लोगों पर मेरे बताए हुए तरीके पे जिंदगी में एक बार पढ़ना है। पहले अल्लाहु समद पढ़ना है, फिर या रब्बना पढ़ना है। और जो जो चीजें बताऊंगा ना, ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग बड़े आराम से पढ़ लोगे। और जिंदगी में दोस्तों ऐसा धमाका होगा ना, ऐसी बारिश होगी कि आप लोग फकीर से एक झटके में बादशाह बन जाएंगे। जब आपने दिन में, शाम में, रात में, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठ के सबसे पहले 2 साबत लौंग के दाने आपने लेने हैं। 2 साबत आपने लौंग के टूटे हुए ना हो। अब 2 लौंग अपने सीधे हाथ की थैली पे रख दें। बस अपने हाथ की थैली पे लौंग रखने हैं, मुट्ठी बंद कर दें। लौंग आपको दिखने नहीं चाहिए। याद रखिएगा, ये इस अमल की शर्त है। देखो, मैं जो चीज बताऊंगा ना, वो असर करेगी। अपनी मनमानी अगर करोगे ना, तो आप पढ़ लो जाकर, करते रहो, फिरते रहो, लाखों रुपए भी खर्च कर लोगे ना, ये राज तुम्हें नहीं बताएगा कोई। लाखों रुपए खर्च कर लोगे ना मेरे दोस्तों, ये लौंग दौलत को गिरेबान से पकड़कर तुम्हारे कदमों में ले आएंगे। ये खजाने तुम्हारे ऊपर उतारेंगे। देखें, मुझे लोग कहते हैं भाई तू तो खाली दौलत के पैसों के वजीफे बताता है, तू तो लालची है, ये है वो है, तरह तरह के ताने देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। पैसे के अलावा कुछ है इस दौर में? सच बताना मुझे, पैसे के अलावा कुछ है? सुबह उठते हो, आंख खुलते ही पैसा चाहिए, सोते हो पैसा चाहिए, बच्चा पैदा हो तो पैसा चाहिए, मरता है तो पैसा चाहिए। अरे खुदा का खौफ करो, लोग भूख से मरे। देखें, अल्लाह पाक के हाथ में सब कुछ है, लेकिन दुनिया का निजाम इस वक्त इतना सख्त हो गया है ना कि पैसे के बगैर ना आपकी कोई इज्जत है, ना आपके माशरे में कोई मकाम है, कुछ भी नहीं है आपके पास। घर में भूखे हैं, पैसा नहीं है, मर जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि एक बार मेरा लौंग वाला अमल पढ़ लो। अगर आपका कोई जरिया आमदन नहीं, कोई सहारा नहीं, देखें, पहली बार आज मैं वो राज, वो तस्बीह, वो खजाना आपके हवाले करूंगा मेरे दोस्तों, जिससे मेरी तकदीर बदल गई, और दुनिया का सबसे बड़ा राज आज आपके हवाले करूंगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर देखें, पहला वजीफा अल्लाहु समद का आपने पढ़ना है। अब अल्लाहु समद को आपने अपनी जिंदगी में हजारों बार पढ़ा होगा। गुर्बत, गरीबी, लाचारी, फकीरी, बीमारी में आपने अल्लाहु समद को बेशुमार बार पढ़ा होगा। लेकिन आज अल्लाहु समद के कमालात, मोजज़ात भी देखने वाले होंगे।
آج اللہ الصمد کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ لیکن ایسے نہیں پڑھنا کہ اللہ الصمد کے ساتھ میرے دوستو ایک ایسا وظیفہ جس سے اللہ الصمد کے اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ پہلے میں آپ کو پہلا وظیفہ بتاؤں گا، پھر وہی بیٹھے بیٹھے یا ربنا، وہی بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے یہ سارا کچھ پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے کچھ نہ بھی مانگا نا، صرف یہ لونگ آپ نے جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا وہ ترتیب لونگ کے ساتھ آپ نے کرنی ہے۔ اپنے پرس میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، کہیں بھی چاہے رکھ دیں۔ یہ لونگ ایک بار آپ نے بنانے ہیں اپنی پوری لائف میں، اور یہ ساری زندگی آپ کے کام آئیں گے۔ ساری زندگی آپ کو کسی کے در پہ کسی وظیفے، کسی تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو پہلے نمبر والا وظیفہ بتاؤں گا میرے دوستو، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اللہ الصمد کا۔ جیسے ہی آپ دن بھر میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت تنہائی میں 1 منٹ کے لیے پوری طرح فارغ ہونا، تو آپ نے دنیا داری سے 1 منٹ کے لیے ہٹ کے ٹک ٹاک کو، دوستی یاری کو بالکل چھوڑ دینا ہے، اور 2 لونگ کے دانے اپنے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کر اپنی مٹھی کو بند کر دینا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، ایک بار، اور عمل پڑھتے وقت 1 منٹ کی، 1 سیکنڈ کی بھی کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی۔ میں نے آپ کو کہا تنہائی میں بیٹھنا ہے، تو تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر لونگ مٹھی میں ڈالی، ہتھیلی پہ رکھی، 2 لونگ کے ثابت دانے مٹھی بند کی، اور یہ جادوئی راز آپ نے جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں نا، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا۔ یہ دولت کی بارش کا سچا وظیفہ میرے دوستو آپ کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ الصمد کا لونگ آپ کی تھیلی میں ہے، مٹھی بند ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں میرے غریب دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے درود شریف پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کوشش کرنا، اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو درود ابراہیمی یاد نہیں، میرے بھائیو فکر نہ کرنا۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص جسے درود ابراہیمی نہیں آتا، دیکھیں آپ کوئی بھی پڑھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں تو آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کے آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے غیبی خزانوں کو لوٹنے والا عمل کا پہلا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شامل کرنا ہے۔ یعنی لونگ آپ کی مٹھی میں ہے، ہتھیلی بند ہے، ہتھیلی پہ 2 لونگ کے دانے رکھے، تنہائی میں بیٹھ کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پوری طرح مالا مال ہونے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ۔ ہتھیلی پہ 2 لونگ کے دانے ہیں، مٹھی آپ نے بند کر دی ہے۔ ایک بار آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھا، کوئی سا بھی اگر یاد ہے، دیکھیں اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف یاد نہیں ہے، تو دیکھیں اگر آپ کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو درود شریف یاد نہیں ہے تو آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور فوری طور پر اس مٹھی بند میں، یعنی کہ لونگ آپ کی مٹھی میں بند ہے، اور آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ تسبیح پکڑ لیں یا انگلیوں پہ گنتی کر لیں، صرف 7 بار یعنی 7 ٹائم آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے اللہ الصمد کا۔ اب میرے بھائیوں آپ نے اپنی زندگی میں اللہ الصمد کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اللہ الصمد کو لونگ پہ بتائی ہوئی ترتیب سے پہلے اللہ الصمد پڑھیں گے، پھر یا ربنا پڑھیں گے، اور تیسرا اور آخری وظیفہ، اس عمل میں 3 وظیفے ہیں، چوتھا نہیں ہے۔ 3 وظیفے، چوتھا وظیفہ نہیں ہے، لیکن اس لونگ پر آپ نے پڑھنا ہے بتائی ہوئی ترتیب سے۔ زندگی میں ایک بار اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے فوری طور پر یہ لونگ جیسے ہی آپ الماری میں، پرس میں، دکان میں رکھیں گے نا، آپ مثال کے طور پہ اپنی دکان میں رکھ دیتے ہیں، یقین کریں لائنیں لگ جائیں گی گاہکوں کی۔ یہ لونگ گاہکوں کو کھینچے گا، نوٹوں کی گٹھیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں نا یار تو نوٹوں کے پیچھے بھاگتا ہے، نوٹوں کے وظیفے بتاتا ہے، تیرے نزدیک پیسہ ہی ہے۔ تو پیارے بھائی اس دور میں سب کچھ پیسہ ہی ہے، پیسے کے بغیر تمہاری کوئی ویلیو نہیں۔ دنیا تمہیں دھتکار دے گی، مار دے گی، ذلیل کر دے گی، تجھے کہے گی اے غریب چلا جا تو یہاں سے، تو اپنا منہ گم کر لے۔ لوگ تجھے دیکھ کے راستہ بدل لیں گے کہ آ گیا ہے پھر سے غریب، پھر سے کچھ مانگنے بیٹھ جائے گا۔ لوگ تجھ سے تعلق ختم کر دیں گے،
صرف تیری غریبی کی وجہ سے، اور یہی اگر تیرے پاس پیسہ آ گیا تو یہی لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف پیسہ کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن پیسوں کو حاصل کرنے والے وہ عمل پڑھو جسے پڑھتے ہی آپ کی غریبی دور ہو، آپ کے حالات بدلیں، در در کی ٹھوکریں بدلیں، ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ میرے بھائیو، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے۔ دیکھیں، لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ، مٹھی آپ کی بند ہے، لونگ آپ کی مٹھی میں ہے۔ درود شریف آپ نے پڑھ لیا، اگر پڑھنا نہیں آتا تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غیبی دولت کی بارش برسانے والے اس خاصم خاص عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ میرے دوستوں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں میرے غریب دوستوں اللہ الصمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اللہ الصمد کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ الصمد کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے میرے دوستوں؟ آج اللہ الصمد سے آپ نے اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا ہے، خالی الماریوں کو بھروانا ہے، اور میں شرطیہ کہتا ہوں آپ نے اللہ الصمد کو لونگ پر تو کیا، ویسے بھی اپنی زندگی میں کبھی اس ترتیب سے نہ پڑھا ہوگا۔ کیا پڑھیں گے؟ لونگ مٹھی میں ہے، مٹھی بند ہے، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو فوری طور پر اللہ الصمد میری جھولی بھر دے، یہ لونگ مٹھی میں بند ہوگی، اور جیسے ہی یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں گے نا، فرشتے ہلچل میں آ جائیں گے۔ میرے دوستوں، غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، دولت آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گی، بند راستے کھل جائیں گے، بند کاروبار کھل جائیں گے، بند نصیب چمک جائیں گے۔ میرے دوستوں، پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے در و دیوار گھر کی رونق سے چمک جائیں گے، جسم کے کونے کونے سے بیماری دور، گھر سے غریبی کا دھبا ختم۔ میرے دوستوں، دولت کی ایسی بارش تم نے نہ دیکھی ہوگی۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ایک ایک جملہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ سارے خزانے مل جائیں گے نا تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ الصمد میری جھولی بھر دے، اللہ الصمد میری جھولی بھر دے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں، 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، ابھی آپ نے اسی طرح 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے مٹھی نہیں کھولنی، آپ نے پہلے 7 بار یہ وظیفہ پڑھا تو وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرا اور آخری وظیفہ، 3 وظیفے مٹھی بند یعنی کہ لونگ پر آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر تماشا دیکھنا ہے، معجزہ دیکھنا ہے، اور جو ترتیب میں بتاؤں گا نا اس پہ پورا عمل کرنا ہے، ایک ایک چیز سمجھنی ہے۔ خدا کا واسطہ ایک ایک چیز سمجھ لیں، آج حالات بدل جائیں گے، آج غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے دوسرا وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بے شمار بار پڑھا ہوگا، اور مجھے ہی آ کر کہتے ہیں کہ یا ربنا پڑھتے رہتے ہیں، اور مجھے ہی کہتے ہیں کہ آ کر جناب علی یا ربنا پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج لونگ پہ پڑھ، آج لونگ پہ پڑھ لے۔ میں نے چیلنج کے ساتھ عمل دیا ہے، پروف کے ساتھ عمل دیا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے والا وہ راز آپ کے حوالے کر دیا ہے، جو آج سے پہلے میرے دوستوں نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ آپ نے سنا ہوگا۔ اپنے کلیجے کا وہ راز آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ بس آپ نے لونگ پہ پہلا وظیفہ 7 بار پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ ہے یا ربنا کا، یا ربنا، یا ربنا۔ یا ربنا کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم، لیکن صرف یا ربنا نہیں پڑھنا، آپ نے یا ربنا کے ساتھ آپ نے یا ربی کو بھی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں یا ربنا یا ربی کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ جب بھی غربت، غریبی، لاچاری آتی ہے نا، آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں، بلکہ ہر بندہ ہی پکارتا ہے، اپنے رب کو کون نہیں پکارے گا؟ آج آپ نے یا ربنا یا ربی کو ملا کر 21 بار پڑھنا ہے، یعنی یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح 21 بار غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا دوسرا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں، پہلا وظیفہ اللہ الصمد میری جھولی بھر دے 7 بار پڑھا، پھر یا ربنا یا ربی ملا کر 21 بار پڑھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے فوراً سے، اور آپ نے
سورہ کوثر یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر، خدا را ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا، آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی غفلت لاپرواہی میں ضروری چیزیں مس ہو جائیں، ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف ایک مرتبہ پڑھ کے وہی بیٹھے لونگ آپ کی مٹھی میں بند ہیں، اور اللہ پاک کے دو نام جو کہ دولت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے بڑے خاص ہیں، آپ نے یا غنیو یا فتاحو کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا فتاحو جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، یعنی کہ یا غنیو یا فتاحو دونوں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، اور پھر اس لونگ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ یا غنیو یا فتاحو، یا غنیو یا فتاحو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا غنیو یا فتاحو۔ تو اس طرح آپ نے یا غنیو یا فتاحو کو صرف 3 بار پڑھ کے آپ نے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کا سلسلہ آپ کا ختم ہو گیا۔ اب آپ نے لونگ کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ لونگ کو آپ نے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے نا، اب مٹھی کھولنی ہے اور اس لونگ پر آپ نے پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے ایک بار۔ لونگ پہ جیسے ہی آپ دم کریں گے نا میرے دوستو، آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لونگ پہ آپ نے دم کرتے ہی اب اس لونگ کو آپ نے کسی کپڑے میں ڈال دینا ہے، چھوٹے کپڑے کا پیس ہو، کپڑے کا ٹکڑا ہو، کوئی بھی، اس لونگ کو ڈال کے چھوٹے پیس میں نا کپڑے کے لپیٹ دینا ہے تاکہ یہ لونگ اس میں محفوظ رہے، اور کسی ایسی جگہ رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی وزن نہ پڑے، یہ ٹوٹ نہ جائے۔ پوٹلی بنا لیں، چھوٹی سی کپڑے میں اس کو چاروں طرف سے باندھ دیں، ربڑ سے باندھ دیں، کچھ بھی کر کے اس کو بس سیو رکھنا ہے، یعنی محفوظ رکھنا ہے کپڑے کے اندر۔ اب یہ لونگ پرس میں رکھیں، الماری میں رکھیں، دکان میں رکھیں، آپ کی زندگی دولت سے، پیسوں سے انشاءاللہ اسی دن سے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، عمل کی اجازت کے لیے لائک کرنا ہے اور کمنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے، اور صرف 3 لوگوں کو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے، آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔